بناتے ہیں ان کے پیچھے پوری ایک داستان ہوتی ہے. پورے جو بیہائنڈ دا کیمرہ آپ جلدی سمجھ لیں گے کہ جو فلم چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس فلم کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہوتا ہے. تو 23 مارچ 1940 آج سے تقریباً 84 سال پہلے یا 83 سال پہلے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے اب ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ 1200 سال سے وہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن ان کی معاشرت اور طرز زندگی جو ہے وہ ہندوؤں سے قطعی جدا تھا. بنیادی مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کی جو اسلامی معاشرت ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں. اور یہ واقعہ 1857 میں شروع ہوا، 1857، جب بہادر شاہ ظفر جو بر صغیر پاک و ہند کے آخری بادشاہ تھے انہوں نے اور اپنا ہندوؤں کے ساتھ مل کے ایک جنگ لڑی جسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا، اور انگریزوں نے اسے غدر کا نام دیا، جس میں بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی اور اس طرح سے پورا ہندوستان عملی طور پر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. لیکن اس دوران بھی مسلمانوں کے مسائل کم نہیں ہوئے. ہم نے دراصل اپنی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں یا پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. معذرت کے ساتھ بہت شرمندگی ہوتی ہے جب بچوں سے کسی مسلمان اکابر کا ذکر کریں تو بچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کس کا نام ہے. لیکن اگر کسی فلمی شخصیت کا یا کھلاڑی کا ذکر کیا جائے تو ہر بچے کے پاس اس شخصیت کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں. یقیناً اس میں ہمارے اساتذہ کا، میرا اور جو ہمارے اجداد ہیں ان کا تھوڑا سا کردار ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ منتقل نہیں کی. تعلیم کا لفظی معنی بھی یہی بنتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ اور تہذیب جو ہے وہ بچوں میں منتقل کریں. آپ کو پتہ ہے جب انگریزوں کی حکومت آئی، ہم انگریزوں سے یہ کیا بیچنے آئے تھے ہندوستان میں؟ کسی بچے کو پتہ ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. جی بیٹا نہیں، یہ آلو گوبھی بیچنے آئے تھے. یہ سبزیوں کی تجارت کرنے ہندوستان آئے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کی جو حکومت ہے بڑی ڈھیلی ڈالی ہے اور بہت زیادہ دفاع پہ کام نہیں کرتی ہے، دیر تک سوتے رہتے ہیں، رات دیر تک جاگتے ہیں، تو انہوں نے اس ہماری کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. اور انہوں نے سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچایا؟ مسلمانوں کو. اس وقت پاکستان نہیں تھا بیٹا، مسلمانوں کا نقصان پہنچایا. کیوں نقصان پہنچایا؟ کیونکہ انہوں نے حکومت ان سے ہی چھینی تھی. انہیں خطرہ تھا کہ اگر کوئی واپس لے گا تو یہی لیں گے، لہٰذا انہوں نے نقصان پہنچایا. کچھ عرصے مسلمان چلتے رہے لیکن پھر مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم الگ ملک بنائیں گے، اور اس طرح سے 22 مارچ کے دن یہ وہاں پہ جس کو اب ہم کہتے ہیں مینار پاکستان یا اقبال پارک، پہلے یہ منٹو پارک کہلاتا تھا، وہاں پہ یہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا. اور اس جلسے میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں وہ علاقے مسلمانوں کے حوالے کر کے اسے ایک الگ ملک بنا دیا جائے. پہلے یہ قرارداد لاہور کہلاتی تھی، بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جس کے تحت ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور پاکستان 1947 یعنی کہ 1947 14 اگست کے دن معرض وجود میں آیا. اچھا، اسلامی مہینہ کون سا تھا جب پاکستان آزاد ہوا؟ کسی کو پتہ ہے؟ رمضان تھا، 27ویں شب تھی. اور جب پہلی عید ہوئی ہے نا بچوں، پہلی عید جب منائی گئی ہے تو ہندوستان سے ایک ٹرین آئی جس میں مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے. اس ٹرین میں کیا تھا؟ اس میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا، اور ٹرین جو ہے وہ خون سے. ہمیں اس تاریخ کا پتہ نہیں ہے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں جب امی ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس آٹا کیسے گوندنا ہے، اتنی گرمی میں چولہے کے پاس کیسے کھڑا ہونا ہے. اور آج کل ایک اور مسئلہ، گیس بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو آپ کی والدین، آپ کی بہن یا آپ کی ممی جو ہیں وہ سحری ہے تو سحری میں آپ کو جب آپ اٹھتے ہیں تو چیزیں تیار ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب یہاں آپ اٹھے ہیں یا جاگے ہیں تو آپ کو آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کی قدر کریں. یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اس بابرکت مہینے میں تقریباً 21 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب یہ پاکستان بنا ہے. کتنے ہی جو ہماری ماں بہنیں تھیں ان کی عزتوں کو وہ پامال کیا گیا، کتنے ہی لوگ معذور ہوئے. لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت دی. تو جب ہم کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نقل کر کے میٹرک کر لیتے ہیں تو میٹرک کی اہمیت ہوتی ہے.
یقینی بات ہے آپ کو پتہ، جائیں گے بس چھپائی کریں گے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے. حالانکہ وہ سرٹیفکیٹس کیا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، لیکن اس کو لینے میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے آپ کی 10 سال کی محنت ہوتی ہے. کتنے سال کی محنت ہوتی ہے؟ کم از کم 10 سال کی محنت ہوتی ہے. اسی طرح سے اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے اجداد نے، ہمارے بڑوں نے 90 سال کی محنت کی ہے، اور ہمیں یہ سوچنے سے جاگنے کے پہ بھی مل گئی ہے. تو لہٰذا آپ اس کی قدر کریں. اس کی قدر کیسے کریں گے؟ کہ جب آپ اپنے گھر کے لیے بڑے بڑے کام کریں گے. کام سے مراد اس کو ترتیب دیں گے، اس کو سنواریں گے، اس کو نکھاریں گے، اس کو بنائیں گے. یہ آپ کا اسکول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے. اکثر بچے یہاں کی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے بھی یہ تو گورنمنٹ کی ہے. تو بیٹا گورنمنٹ بھی آپ ہی ہیں. کون ہے گورنمنٹ؟ جب آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو ٹیکس کی صورت میں مزید آپ پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اور اب جیسے یہ لگ گیا، یہاں شیڈ لگ گیا اور چیزیں ہو گئیں، اگر آپ خدا نہ خواستہ اس کو توڑ دیں گے تو اس کو دوبارہ بننے میں بہت ٹائم لگے گا، فوراً نہیں بن سکے گا. لیکن اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو غیر ضروری طور پہ نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اس سے برسوں فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اسی طرح سے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دے دیا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اسے سنبھال کر رکھیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی آزادی کی زندگی گزار سکیں. ایک نصیحت والا شعر میرے استاد تھے محمود الحسن مدنی صاحب، وہ میں اکثر جب بچوں کے درمیان میں ہوتا ہوں، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، کہ عزت و عظمت و شوکت رفتہ. شوکت رفتہ جو گزر چکا ہے نا، ہماری عزتیں تھی، مسلمانوں کا ایک دھاگ تھا، ایک روب و دبدبہ تھا. ہرگز مت کھونا بچوں. عزت و عظمت و شوکت رفتہ ہرگز مت کھونا بچوں. آج بہت دکھی ہے انسان، اس کی دوا ہونا بچوں. اور دیکھتے ہو مغرب کی جانب، یعنی کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یورپی کنٹری کی طرف. انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم وہاں جائیں گے. دیکھتے ہو مغرب کی جانب، لیکن اتنا یاد رکھو اپنی زمین سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی زمین سونا بچوں. بہت شکریہ.